کیوں اکوال کیا جاتا ہے؟ پہلا فرق ان کا یہ ہے کہ اگر کوئی اپنی نماز میں ان 11 میں سے کسی بھی ایک چیز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی. کوئی جان بوجھ کے تشہد نہ پڑھے، وقت یہ نہیں پڑے گا. کوئی جان بوجھ کے سلام نہ پڑھے، کوئی جان بوجھ کے نیت نہ کرے، یعنی اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیا کر رہا ہے، کوئی جان بوجھ کے رکوع نہ کرے. تو اگر ان 11 میں سے کسی بھی بات کو جان بوجھ کر چھوڑ دے گا تو نماز باطل ہو جائے گی. لیکن ان 11 میں شروعاتی 5 چیزیں وہ ہیں کہ جن کو جان بوجھ کے چھوڑے یا دھوکے سے چھوٹ جائیں نماز خراب ہو جائے گی. لیکن یہ جو 6 ہیں اگر یہ دھوکے سے چھوٹ جائیں، دھوکے سے بھول گئے نماز کے بعد اگر فلاں چیز تو چھوٹ گئی تو کا کوئی حرج نہیں ہے. ان میں سے کسی کو بھی جان بوجھ کر چھوڑا نماز باطل ہو جائے گی. لیکن یہ وہ 5 ہیں کہ دونوں صورت میں چاہے جان بوجھ کے چھوڑیں چاہے بھول سے چھوٹ جائیں نماز آپ کی باطل ہے، پھر سے آپ کو نماز پڑھنی پڑتی ہے. اگر ان باروں میں ان 6 میں یہ اجازت دی گئی ہے کہ اگر بھولے سے چھوڑ گئی تھی تو نماز باطل نہیں ہوگی، جان بوجھ کے چھوڑیں گے تو باطل ہو جائے گی. یہ بات کسی کو سمجھ میں آئی؟ میں نے کیا کہا؟ میں پھر سے بول رہا ہوں، پوچھوں گا آپ لوگوں سے. واجبات نماز 11 ہے، یعنی نماز میں 11 وہ چیزیں ہیں جو ہم کو کرنا ہی کرنا ہے، ان کے بغیر نماز نہیں ہوگی. ان 11 میں 6 وہ چیزیں ہیں کہ جن کو اگر بھولے سے چھوڑ دیں تو نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کا علاج ہے کہ کیا کیا جائے، وہ علاج بتا دیں گے. لیکن 5 چیزیں جو ارکان کہلاتی ہیں ان کا قاعدہ یہ ہے کہ جان بوجھ کے چھوڑیں گے تب بھی نماز باطل ہو گئی، بھولے سے چھوٹ جائے تب بھی نماز باطل ہو گئی، علم نہیں تھا اس لیے چھوٹ گئی تب بھی نماز باطل ہے، وقت جا رہا تھا اس لیے چھوٹ گئی تب بھی نماز باطل ہے. یہ فرق ہے ارکان اور غیر ارکان کا. ان کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیسے یاد کریں؟ ایسے یاد کریں کہ کون سی چیزیں ارکان ہیں. تو اس کے لیے ایک فارمولہ اپنے پرانے زمانے سے چلا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ کون درست. اس کو یاد رکھیں سب. کون تو درست یاد ہو گیا سب کو؟ ایک نام یاد رکھیں میں سے کیا بولے؟ کون درست. کون درست کیا ہے؟ ارکان نماز ہے. کیا ہے؟ قاف سے قیام، نون سے نیت، تے سے تکبیرۃ الاحرام، رے سے رکوع، سین سے سجود. یعنی یہ 5 چیزیں اگر جان بوجھ کے چھوڑ دیں تب بھی نماز باطل ہے، بھولے سے چھوٹ جائیں تب بھی نماز باطل ہے. یہ کنٹرول سے یاد رکھیں: قیام، نیت، تکبیرۃ الاحرام، رکوع اور سجود. اس کے علاوہ جو 6 چیزیں بچتی ہیں وہ غیر ارکان ہیں. جان بوجھ کے چھوڑیں گے تو نماز ہماری باطل ہو جائے گی، لیکن بھولے سے چھوٹ جائے تو نماز باطل نہیں ہوگی، نماز صحیح رہے گی. کچھ اس کا علاج کرنا ہوگا انشاءاللہ بتایا جائے گا. صلوات ٹھیک. 8:47 ہو گیا ہے. آپ کے پاس 13 منٹ ہے. 10 منٹ آپ کے سوال کے لیے، بعد میں 3 منٹ میں کچھ اور بیان کروں. بچے نے سوال پہلے سمجھنے کیا کیا ہے کہ اماں اکیلی ہیں گھر میں اور نماز پڑھ رہی ہے، بچے کو بٹھایا ان کے پاس اور وہ رونے لگا، دودھ مانگنے لگا، تو کیا نماز توڑنے کی اجازت ہے؟ نہیں، نماز توڑنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کو پہلے سے انتظام کر کے رکھنا ہے کہ بچہ نہ رونے پائے. آپ کو پہلے سے دودھ کا انتظام کرنا ہے. لیکن خدا نخواستہ اگر بچے کی جان کے اوپر کوئی آفت پڑ جائے گی تو نماز توڑنا ہے. مثال کے طور پر ابھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور بچہ اپنے چلتے چلتے کسی ایسی جگہ پہنچا کہ کوئی بھاری چیز اپنے اوپر گرانے والا ہے،
اب اگر آپ نماز پڑھتے رہے خدا نخواستہ تو یہ اپنے اوپر گرا لے گا اور یہ زخمی ہو جائے گا، چوٹ لگ جائے گی، جان جا سکتی ہے۔ ایسی صورت میں نماز چھوڑنے کی اجازت ہے جب جان کا خطرہ ہو، مال کے سنجان نماز پڑھنے ہیں اور کوئی ایک چور آیا موبائل لے کے بھاگنے لگا، کہ نہیں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اپنے مال کی حفاظت کے لیے نماز چھوڑی جا سکتی ہے۔ تو جان کی حفاظت کے لیے اپنی ہو یا دوسرے کی ہو، نماز پڑھ رہے ہیں اوپر سے بیم کرنے لگا، پتہ نہ چھت کرنے لگے، کوئی کہ نماز پڑھنی، نماز نہیں پڑھنی، کہا نہیں نہیں پہلے جان بچاؤ پھر نماز پڑھنا۔ تو جان بچانے کے لیے، اپنے مال کو بچانے کے لیے، یا خدا نخواستہ عزت کے اوپر آنا چاہ رہی ہے، ان تین چیزوں کے لیے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، باقی کسی کے لیے نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ سانپ آ رہا ہے کاٹ لے گا، جان کے اوپر پریشانی بن جائے گی، کہا نماز چھوڑ دیجیے، سانپ کو دور کریے، ماریے، بگائیے، پھر اپنی نماز پڑھیے۔ لیکن ہر کام کے لیے دودھ رکھا تھا ابلنے کے لیے، نماز پڑھتے پڑھتے نظر گئی کہ دودھ ابلنے والا ہے، نماز پڑھ کے دودھ اتارنے چلے گا تو اس کی اجازت نہیں ہے، پہلے سے انتظام کر کے رکھنا ہوگا۔ نماز آپ کو 4-5 منٹ بہرحال اللہ کے لیے پڑھنی ہے، چھوڑنے کی اجازت تبھی ہے جب جان کا خطرہ ہو، مال کا خطرہ ہو، یا پھر عزت کا خطرہ ہو، اس صورت میں نماز چھوڑ دی جائے گی۔ شاباش۔ اور کسی کا کوئی سوال؟ آپ بچے نماز پڑھ رہے ہیں اور بچہ آگے بچے نے سجدہ اٹھا لی اور لے کے چلا گیا، انہیں سجدہ کرنا ہے تو ہم کیسے کرتے ہیں؟ 3 چیزیں ہیں اس کا علاج 3 طریقے سے ہوتا ہے۔ چونکہ آپ گھر میں، کیونکہ گھر کی بات ہے نا، گھر میں، کیونکہ گھر میں آپ کا بچہ ہے اور آپ کو یہ سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ خطرہ ہے، تو پہلے سے آپ کو انتظام کرنا ہے کہ آپ ایک سجدہ، یا تو جب آپ سجدہ کر رہے ہیں سجدہ کر لیجیے، اور جب بیٹھیے تو اس سجدہ کو اپنے، یہ تو میں علاج بتا رہا ہوں، لیکن اگر ہو جائے تو کیا کریں گے وہ بھی بتاؤں۔ پہلے سے جو ہم کو کرنا ہے وہ کیا، جیسے سجدہ کیا آپ نے، سجدہ اٹھا لی اور آپ سجدہ ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو گئے، قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ ہاتھ میں ہے، پہلے سجدہ زمین پر رکھ دیں گے، پھر ہم سجدہ کریں گے، ساتھ میں لے جا کے نہیں کر سکتے، پہلے آپ رکھ دیجیے، پھر سجدہ کریے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، پھر سجدہ کریے، بیٹھیے تشہد کے لیے، سجدہ اٹھا لیجیے اور پھر اپنی رکعت پڑھیے۔ ایک طریقہ تو اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو خطرہ ہے کہ بچہ ایسا کر سکتا ہے، تو سجدہ کی حفاظت آپ کے اوپر ضروری ہے، لیکن خدا نخواستہ ذہن میں نہیں رہ گیا، بھول گئے تھے کہ بچہ آس پاس آ کے ایسی حرکت کرے گا، اور اگر ایسا ہو جائے کہ سجدہ لے کر چلا جائے، آس پاس بھی کوئی ایسی چیز اگر مل رہی ہے کہ بغیر قبلے کی طرف چہرہ موڑے ہوئے ہم دوسری چیز کو اٹھا سکتے ہیں، مثال کے طور پر سفید کاغذ رکھا ہوا ہے برابر میں، ہم اٹھا لیں اور اسی کو سجدہ کریں، یہاں بھی آپ کو اجازت ہے۔ یا مثال کے طور پر تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں، ٹائلس لگا ہوا ہے، ماربل لگا ہوا ہے، جیسے یہ لگا ہے، سجدہ اٹھا لے گیا لیکن آگے کھلا ہوا ہے، ایک قدم آگے بڑھ جائیں اور ماربل کے اوپر سجدہ کریں، وہ بھی نہیں ہے تو انگوٹھی آپ کے پاس ہے، سب کے پاس یہ انگوٹھی ہے، اس کو اس طرح سے رکھیں کہ آپ کی پیشانی اس انگوٹھی کے اوپر، کیونکہ اس کے اوپر بھی سجدہ ہو جائے گا، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ ایسے کر کے، بہت سے لوگ ہتھیلی کے اوپر سجدہ کرتے ہیں، یہ کہیں سجدہ نہیں ہے، بہت سے لوگ یہاں پر سجدہ کرتے ہیں، یہ بالکل آخری ہے کہ جب آپ ایمیزون کے جنگل میں پھنسے ہوئے ہیں اور کچھ بھی آپ کے پاس نہیں ہے، اس صورت میں یہ چیزیں جائز ہیں۔ عام طور پر نہ ہتھیلی اور نہ کچھ، بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کرتے ہوئے تو ان کو لگا کہ شاید یہی کر رہے ہیں، وہ اس پر نہیں سجدہ کرتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ میں پہلی بھی انگوٹھی کے اوپر سجدہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ پتھر ہے، اس پر سجدہ ہو جائے گا، لہٰذا یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جب کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپ کی بات، اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر آپ بچہ کیونکہ آپ کے آس ہی پاس ٹہل رہا ہے، کوشش کریں کہ آپ کا چہرہ قبلے کی طرف سے نہ ہٹے، آپ ایک قدم آگے بڑھائیں اور اس سے سجدہ لے کر وہیں پر آ کر اپنا سجدہ پورا کریں، نماز آپ کی درست ہوگی۔ یہ اضطراری حالت میں، مجبوری کی حالت میں آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ قبلے سے آپ کا چہرہ نہ ہٹے، آپ بچے سے سجدہ لے لیں تھوڑا سا آگے بڑھ کے، پھر وہاں پر آئیں اور اپنی نماز کو جاری رکھیں، انشاءاللہ نماز صحیح ہوگی۔ اور جی دیکھیے نماز پڑھ رہے ہیں اور کافی چھوٹا بچہ، اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ ہم سامنے کپڑے بدل رہے ہیں، کچھ بھی کر دیں، اگر سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز مکمل ہونے پہ اور اس کے جو ہے کپڑے اپنے بدل لیے تو اس سے نماز پہ کوئی اثر پڑے گا؟ بچے نے سامنے کپڑے چینج کر لیے اگر نماز پڑھ بچہ ہے، بچے نے اپنے کپڑے اتار لیے، آپ نماز پڑھتے ہوئے، ہاں کوئی نماز اور کوئی سوال؟ اور کوئی سوال نہیں سے مجھے بچوں کو لوگ نہیں چڑھ بول سکتے ہیں، وہ لے کر کے بچے میں نماز دے سکتے ہیں۔ ہاں
اگر کوئی مجھ سے سوال نہیں کرنا چاہ رہا ہے لکھ کے دے دے آپ کو، میں اس کا بھی جواب دے دوں گا۔ تم لوگ نہیں کرو گے سوال بچوں؟ बॉडी में कुछ सवाल नहीं है, किसी के पास कुछ सवाल है? ٹھیک ہے، آپ کوئی سوال آپ نہیں کر رہے ہیں تو مجھے، میں نے کہا تھا میں آخر میں 3 منٹ میں بتاؤں گا، یہ بتانا ہے کہ ماہ رمضان ہر گھڑی پاکیزہ ہے، اللہ کی طرف سے رحمت کی بارش ہو رہی ہے اس پورے مہینے میں، جنت کے دروازے اپنا روز سن رہے ہوں گے، روز سن رہے ہیں ویڈیو، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے بند ہو جاتے ہیں۔ روزانہ افطار کے وقت جب ہم افطار کے لیے بیٹھتے ہیں وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ آیت اللہ بہمدینی نے کہا ہے کہ جس وقت یہ لوگ عارف ہوتے ہیں، یعنی اللہ سے اتنے نزدیک ہوتے ہیں جس طرح کی باتیں بتا سکتے ہیں، ہم لوگوں کو تو ورنہ سمجھ میں نہیں آئی۔ آیت اللہ بہمدینی کہتے ہیں جب آپ افطار کے لیے بیٹھے کھجور ہاتھ میں اٹھائیں اور دعا پڑھیں اللہ ہمارا رسول کو والا رزق کا کر دو، لیکن کھائیں مت اور اللہ سے کہیں ارے اللہ میں اس کھجور کو نہیں کھاؤں گا مگر میری اس دعا کو پورا کر، اس لیے کہ میں 12 گھنٹے 15 گھنٹے تیرے لیے بھوکا رہا ہوں۔ تو اس کے سامنے نخرے دکھائیں اللہ کے اور پھر اپنی دعا مانگیں اور پھر افطار کریں۔ اللہ انشاءاللہ افطار کے وقت یہی بھوکے پیٹ سے جو دعا کی جاتی ہے اس کو قبول کرتا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے روزانہ کہ جب اللہ 1 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ پورے 30 دن ماہ رمضان میں جب افطار کا وقت ہوتا ہے 1 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ دعا کرے کہ ہمارے والدین، ہمارے دادا، نانا، پرنانا جو ہمارے دنیا سے چلے گئے، خدا نخواستہ اگر ان کا شمار اسی میں ہے، خدا نخواستہ کہ جہنم میں جانے والوں میں، تو اس دن کے صدقے میں ان 1 لاکھ میں ان کا بھی نام شامل ہو جائے اور ان کو آزاد کر دیا جائے، ہم کو بھی شامل کر لیا جائے اور آزاد کر لیا جائے، یہ دعا کرنا چاہیے۔ لیکن جب شب جمعہ آتی ہے، جیسے اس وقت شب جمعہ ہے، شب جمعہ مغرب کے وقت سے لے کر عصر جمعہ یعنی جمعے کے دن عصر کے وقت تک ہر گھنٹے اللہ 1 لاکھ جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے۔ یعنی روزانہ صرف افطار کے وقت 1 لاکھ جہنمی آزاد ہوتے ہیں، لیکن شب جمعہ سے عصر جمعہ تک ہر گھنٹے، مولانا امام صادق فرماتے ہیں ہر گھنٹے 1 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے نجات مل جاتی ہے۔ لہٰذا آج کی رات بڑی پاکیزہ ہے، عبادت کریں، اطاعت کریں، جتنا ہو سکے دعائیں مانگیں، کل کا دن بہت اچھا ہے۔ سب سے پہلی دعا ہماری یہی ہونا چاہیے کہ ہماری آخرت بہتر ہو، ہماری عاقبت بہتر ہو، اس لیے کہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہاں کا مال ختم ہو جائے گا، یہاں کی زندگی ختم ہو جائے گی، یہاں کی آسائش ختم ہو جائے گی، اس کے بعد زندگی آئے گی، وہاں بہت پریشانیاں ہیں، وہاں بہت دقتیں ہیں، یہاں ہمارے ناز نخرے اٹھانے کے لیے گھر والے، بھائی بہن، ماں باپ، دوست احباب، قبر میں کوئی کسی کے کام نہیں آتا۔ وہاں کے لیے دعا کریں ہمیشہ کہ ہماری قبر اچھی ہو، ہمارے مرنے کے بعد ہمارا شمار اچھے لوگوں میں ہو۔ لہٰذا شب جمعہ سے روز جمعہ تک ایک دعا ہماری آخرت کا کی ہو، اور دوسری سب سے بڑی دعا ہماری اپنے زمانے کے امام سے رشتہ پیدا کرنے کی ہو۔ ظہور کی دعا تو بات ہوگی، پہلے ہم خود تو سمجھیں کہ امام ہے کیا، اس سے ہمارا تعلق کیا ہے، اس سے ہمارا رشتہ کیا ہے۔ امام زمان سے سب کا رشتہ اپنا بذات خود ہونا چاہیے، امام کا ظہور ہو یا نہ ہو بھی، لیکن ہم کو ایسا رکھنا چاہیے کہ امام ہمارے سامنے ہیں۔ تو اس جمعے کا دن انہیں کا دن ہے، لہٰذا اس کی بھی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دعائیں ہے، دعائیں لگوا، اس کا ترجمہ پڑھیں تھوڑا تھوڑا تاکہ ایمان کی معرفت حاصل ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اپنی سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ، جا سکتے ہیں آپ۔ ہاں ہاں دعا ہے، دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلوات اللہ علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا
MH मैरिज हॉल में मौलाना रज़ा हुसैन साहब क़िबला की जानिब से कुरान क्लासेस चल रहे हैं। जनाब फैज़ मेहंदी साहब आज बच्चों को दर्स कुरान दे रहे थे। सलामुन अलैकुम हुज़ूर, ये बड़ा मुबारक महीना है और बड़ा अच्छा लगा कि आप इस तरीक़े से बच्चों को दर्स दे रहे थे और एक एक नमाज के मुताल्लिक़ जो आपने बताया वो बहुत ही अच्छी बात है, इसकी बड़ी ज़रूरत है। कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए भी आप अगर कहना चाहें इस मुक़द्दस महीने के हवाले से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदावंद आलम कुरान में इस महीने के बारे में दो बातें कहता है, जिसमें एक हमारे ऊपर वाजिब है और एक मुस्तहब है। कभी वो कहता है कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ऐ मोमिनो इस रोज़े को तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ किया गया है जैसे पहले वालों पर किया गया था, ताकि इस रोज़े से तुम मुत्तक़ी बन जाओ। तो पहला काम इस महीने में हमारा क्या है, रोज़ा रखना है, ऐसा रोज़ा जो हमें मकाम तक़वा तक पहुँचा दे। अगर कोई रोज़ा भी रख रहा है लेकिन तक़वा उसके अंदर पैदा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो फाका कर रहा है। तक़वा क्या चीज़ है, बहुत सी इसकी तारीफ़ें हैं। सबसे आसान तारीफ़ इमाम ने फरमाई कि तक़वा यानी अल्लाह जहाँ तुम्हें हाजिर देखना चाहता है वहाँ से गायब ना हो, और जहाँ तुम्हें देखना पसंद नहीं करता है वहाँ कभी हाजिर ना हो। बहुत अच्छी बात है। अल्लाह कहाँ देखना चाहता है, अच्छाइयों में देखना चाहता है, खूबियों में देखना चाहता है, इबादत में देखना चाहता है, इताअत में, लोगों के काम आने में देखना चाहता है, वहाँ से हम गायब ना हो। कहाँ नहीं देखना चाहता है, जहाँ गीबत हो रही हो, जहाँ तोहमत लग रही हो, जहाँ इल्ज़ाम लगाए जाएँ, जहाँ झूठ बोला जाए, जहाँ शैतान परस्ती हो रही हो, वहाँ अल्लाह नहीं देखना चाहता, हम वहाँ हाजिर ना हो। यही तक़वा है। तो अगर हमने रोज़ा रख के इन दो बातों को हासिल कर लिया तो ये माह हमारे लिए मुबारक हो गया। दूसरा इस महीने का तशख़्ख़ुस है अल्लज़ी शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान। ये रमज़ान है जिसमें कुरान को नाजिल किया गया है। तो दूसरा हमारा काम कुरान की तिलावत होनी चाहिए, और सिर्फ तिलावत ना हो बल्कि ये जो होड़ लगी होती है कि हमको एक पारा रोज़ पढ़ना है, हमको कुरान 3 ख़त्म करने हैं, इसकी होड़ ना हो, बल्कि ये कोशिश हो कि हम जितना पढ़ें उस पर हम गौर व फ़िक्र करें। अल्लाह इस आयत में हमसे क्या चाहता है, अल्लाह इसमें क्या बयान कर रहा है, और उसको अपनी ज़िंदगी में उतारें। अगर पूरे पारे को न पढ़ते हुए सिर्फ 10 आयतें पढ़ के उसके ऊपर अमल करें, उसके ऊपर गौर करें, तो यही हमारी आखिरत के लिए काफ़ी है, यही दुनिया के लिए काफ़ी है। रोज़ा रखते रहें, तक़वा पैदा करें, कुरान पढ़ें, तदब्बुर करें, मेरे जैसे हक़ीरों को दुआ में याद रखें। इंशाअल्लाह हम सब का रमज़ान मुबारक होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हुज़ूर। मौलाना रज़ा हुसैन रिज़वी साहब इदारा मक़सद हुसैनी की जानिब से कुरान क्लासेस मुसलसल चल रहे हैं MH मैरिज हॉल में, और इसके अलावा लखनऊ में भी दीगर इसके जो हैं वो सेंटर बनाए गए हैं। और यहाँ पे आज फैज़ साहब तिलावत के मुतालिक़ और नमाज के मुतालिक़ लोगों को बता रहे थे।